اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان کینسر. کینسر والوں کے لیے کہوں گا کچھ آپ اپنے رومانوی معاملات کا خیال رکھیے گا. اس میں کوئی گڑبڑ یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور اگر بائی دا وے ہو گئی تھی تو مڈ آف ویک کے بعد کچھ ایسے سرکمسٹانسز یا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کی چیزیں تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو جائے. سوشل میڈیا کے معاملے میں ذرا محتاط رہیے گا. اور اگر آپ کو بزنس میں کچھ تھوڑی سی گراوٹ محسوس ہو رہی تھی تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اچھی رسپانسبلٹی دی جا سکتی ہے اور جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو. اور آپ کو اپنے اوپن اینیمیز جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پسند کرتا, ان لوگوں سے ذرا محتاط رہیے گا. اچھا, آپ نے ایک تو والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, پلس آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے, مجھے یہ لگتا ہے کسی بہن بھائی کے ساتھ یا کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جس کی وجہ سے آپ کے تھوڑے سے معاملات میں خرابی آ جائے, یہ خیال رکھیے گا. اور آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا اور ضد نہ کیجیے گا, نہ وہ دکھائیے گا اپنی انا, ورنہ آپ کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچ سکتا ہے. کچھ اپنے ارد گرد کے معاملات میں خیال رکھیے گا. ایسے دور میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے گھر میں سیپیج آ جاتی ہے یا ان کی جو ڈرینیج لائن ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی اس میں پرابلم آ جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے اچانک. تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ پیٹ کا تو آپ لوگوں کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, مگر آپ کو اپنے بلڈ پریشر, اپنے جوڑوں کا اور اپنے دانتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. فائنینشلی چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی. اور ایک چیز میں تھوڑی سی اور آپ کو کہوں گا کہ اپنی اسپاؤس, اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر ہیں تو بیوی کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا اپنے پارٹنرشپ کے معاملات کے اوپر بہت جائزہ لیجیے گا, اسپیشلی جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ میٹر ہیں ان کا خیال رکھیے گا. اور یہ بھی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا, اگر آپ کوئی نیا کانٹیکٹ یا نئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو سلائٹلی یا جسے یہ کہہ لیں تھوڑا سا تاخیر کر دیجیے, اس میں سوچ وچار کے لیے تو زیادہ بہتر چیزیں ہو جائیں گی آپ کے حق میں بہت میں اللہ. اور ایک خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جو آپ کے سے چھپے ہوئے دشمن ہیں جو سامنے نہیں آتے ان لوگوں سے ذرا محتاط رہیے گا. فائنینشلی کافی حد تک چیزیں آپ کے حق میں جا. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے میں 2 ہفتے سے کہہ رہی ہوں ویری امپورٹنٹ. اس ہفتے پھر میں کہہ رہی ہوں ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے ساتویں گھر میں جو کیپریکارن بنتا ہے اکٹ ہے 4 پلانٹس کے, 4 اسٹرانگ انرجیز آپ کے ساتویں گھر میں. اور 7واں گھر ہوتا ہے شادی کا, پارٹنرشپ کا, وہ تمام لوگ جن کے ساتھ آپ کے قانونی رشتے ہوتے ہیں ان کا ہے. اور یہ ٹائم جو ہے اس کی انرجی جو ہے وہ ایموشنل انٹینسٹی بن سکتی ہے. آپ کا جو زخم ہوتا ہے نا اس پر مرہم لگانے کا ٹائم ہے, آپ کے مسئلے حل کرنے کا ٹائم ہے. آپ کو صرف خود کو تھوڑا سا لچک دار رکھنا ہے, یعنی کہ فلیکسیبل رکھنا ہے. اور کیونکہ جو ریلیشن شپ ٹینشن ہے نا, جب ریلیشن شپ ہاؤس میں اتنے پلانٹس ہو, ریلیشن شپ کئی طرح کی ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ میرج, بزنس ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ, کئی طرح کی ریلیشن شپس ہوتی. سو وہ جو ریلیشن شپ ٹینشن ہے نا وہ ہر چیز میں ہفتے کے آغاز میں سے ہی اس کا آغاز ہو جائے گا. سو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا اپنے آپ کو سینسٹیو ہونے سے بچائیں. بہت مشکل کام ہے کیپریکارن لوگوں کے لیے کہ وہ سینسٹیو ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, لیکن کرنا پڑے گا. اور پھر ہفتے کا جو سیکنڈ ہاف ہے مڈ ویک کے بعد حالات خود بخود بیلنس میں آپ کے لیے آنا پڑیں گے. آپ کے اس ہفتے 2 دن بہت اسٹرانگ ہیں, 15 جنوری اور 17 جنوری. آپ نے تھوڑا سا اپنے جو واچ کرنا ہے نا اس ہفتے, جو احتیاط کرنی وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ اب دوسروں کا اسٹریس, دوسروں کی پریشانی, دوسروں کا غم نہ ایبزارب کریں.
اور دوسروں کے حالات یا دوسروں کے معاملات آپ اپنے سر پہ حاوی نہ کریں. آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے معاملات بھی گڑبڑ ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہفتہ ہے. سال کے جو چند اسٹرانگ ہفتے آنے تھے وہ جنوری میں ہی آ گئے ہیں آپ کے لیے. ایک تو پہلا ہفتہ جب پورا چاند آپ کے اپنے گھر میں تھا، سال کا سب سے اسٹرانگ فل مون وہ آپ کے اپنے گھر میں ہوا، اور اس کے بعد مسلسل آپ کے ساتویں گھر میں 4 انرجیز ہیں، اور اس ہفتے آپ کا رولر بھی وہاں پہنچ جانا ہے. آئی تھنک سنڈے کو 18 تاریخ کو آپ کا رولر بھی وہاں موجود ہوگا. سو دس ویک از گوئنگ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ ویک فار یو. اس میں پوری احتیاط کریں، اور احتیاط جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ایسے معاملات میں جہاں پر آپ کے لیے ایموشنل آپ نے نہیں ہونا، سینسٹیو آپ نے نہیں ہونا. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جتنے بھی ہیں نا، یعنی آپ کی کمٹمنٹ، جس نے بھی آپ کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کرے گا. وعدہ پورے ہونے کا یہ ٹائم ہے. نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگ آپ کا کام آپ کے کیے کرائے کام کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے. لو وائب میں لیک آف اسپیس آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، اور آپ کے پارٹنر کو بھی. اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جگہ دیجیے. آپ کا لاکی نمبر ہے 5. آپ کا لاکی چارم ہے ترازو، جس کے پلڑے برابر ہوں. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. ویسے بھی ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے پاس کلیئر کوارٹز ضرور ہونا چاہیے. کوئی ایسا کوارٹز سستا سا عام سا پتھر ہوتا ہے جسے لائٹ کراس ہوتی ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اگر کوئی آپ کی زندگی میں جھوٹ لے کر آتا ہے، اگر جھوٹ بہت زیادہ آپ کے ساتھ بولتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ذہن میں یہ سوچئے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے دراصل وہ ایک قرضہ ہے جو اس کے پاس کئی گنا ہو کر واپس آئے گا. جس نے آج آپ کو جھوٹ سے بہکانے کی کوشش کی ہے، کل وہ کئی گنا اسی کے بوجھ کے نیچے آئے گا. اب موو کرتے